ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی ہی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ خواب جیسے سارے منظر دل کو بھاتے پھر بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے ہم پگھل رہے ہیں، لمحوں کے کھیل میں سارے کھلونے بنے ہوئے۔ ذرا رک کر سوچو، کیا راستہ صحیح ہے تمہارا؟ کہیں نقشہ تو غلط نہیں ہے، کیونکہ منزل پھر ہمیشہ وہی ہے۔ سارے اختیار اللہ کے، سارے کمال اللہ کے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو، وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ گھر کی زندگی کو صرف ہوس تباہ کرتی ہے، زیادہ کی ہوس، محبت کی ہوس، دولت کی ہوس، ترقی کی ہوس۔ کوئی اللہ کی درگاہ سے بھی واپس بلایا جا سکتا ہے؟ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، پروان نہیں چڑھتا، اس کے لیے آنکھوں کی رقت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس کا یعنی رب کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں لگ سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ احساس جرم اور پچھتاوے کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے۔ دعا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں، ریزہ ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو، بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنے چاہیے۔ وہ دے دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو الحمدللہ۔ آنسوؤں کا بہنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، ان کو پوچھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہونا یہ تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ وہ کیوں بنتے ہیں جو حقیقت میں آپ ہوتے نہیں؟ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ ان سے خالی ہو جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہو، وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ غلط اور منفی خیالات سے خود کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے اس کے لیے بہترین ہو سکیں۔ جھوٹ کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ جاتا ہے۔ بڑے جھوٹ، چھوٹے جھوٹ، پھر ان سے چھوٹے۔ اس خاندان کا کوئی ایک فرد بھی رہ جائے تو
پورا خاندان جھوٹ جھوٹ پکارنے لگتا ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتی ہے، دل میں کچھ رکھتی ہے، چاہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے۔ صبر وہ آنسو ہے جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہ گرے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں عزت کی پرواہ کیے بغیر؟ کوشش کریں کہ خود کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ مسافتیں اور دوریاں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہوتے ہیں جو ہماری سانس پھلا دیتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد پر آنے والی تکلیف کی صفائی نہیں دے سکتا، نہ ان لوگوں سے ہمدردی رکھ سکتا ہے جو اس تکلیف کے ذمہ دار ہوں۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں اکیلے ہونے کے بعد، اور ضروری نہیں کوئی کسی کی جگہ لے لے، پر ایک اچھا ساتھی زندگی کے بہت سارے خلا بھر دیتا ہے، چاہے محبت کا خانہ بھرے بھی یا نہ بھرے۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ کبھی ہماری سانس پھول جاتی ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور ویرانہ بننے کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے رہو، اور یاد رکھو تم سب فنا سے ہمکنار ہونے والے ہو۔ اے موت، تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، تو آ کر رہتی ہے۔ تو میرے بڑھاپے پر اسی طرح حملہ آور ہو رہی ہے جس طرح بڑھاپا میری جوانی پر حملہ آور ہوا تھا۔ اولاد آدم میں انتظار میں ہے، اس انتظار میں کہ موت کی آندھی اس پر چھا جائے۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ جب سے بنی قابیل غالب آئے ہیں، سچی اور پاک محبت کی بارش کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ سب لوگ جنسی محرومی، دل کی تھکن اور روح کے خالی ہونے کی وجہ سے دیوانے ہو رہے ہیں۔ سزا جس قدر لمبا فاصلہ طے کر کے آتی ہے، اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں بھلایا جاتا، صرف انسان زندہ رہ جاتا ہے، یہی زندگی ہے۔ بھات بھات کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے الگ سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور مان لو کہ وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں آ بھی جائیں تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہو پاتے۔ مکان خالی ہو تو مکین آئے نا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک۔ مرد کو احساس، عزت اور فخر ہی اصل مرد بناتا ہے۔ جو مانگے کے سائے میں چلتا ہو، اپنی رائے نہ رکھتا ہو، اسے مرد کیسے کہیں گے؟ دھن دولت، رشتے ناتے، سگے ساتھی، سب فانی اسباب ہیں، ختم ہو جانے والے۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ جب فطرت اکیلا کر دے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہماری روح دکھ کے بغیر بالیدہ نہیں ہو سکتی، اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ کسی ملک، شہر، کسی موسم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کسی واقعے یا انسان کی مہر لگ جائے، ورنہ جگہوں کو دیکھ لینے سے کبھی وہاں کا کچھ یاد نہیں رہتا۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ جتنی جلدی آسمان پر چڑھاتی ہے، سناخوں پر بٹھاتی ہے، اتنی ہی جلدی اٹھا کر زمین پر پٹخ بھی دیتی ہے۔ محبت کا چشمہ ایک بار پھوٹ جائے تو زمزم کی پکاریں بے سود رہ جاتی ہیں، اور محبت کا پھول ایک بار کھل جائے تو اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے جب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بس خوش قسمتی ہوتی ہے کوئی خود سمجھ جاتا ہے، کچھ کو ایسے رہبر مل جاتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں۔
انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ وہ کام کرو جسے کرنے سے دل کو سکون ملے۔ یہ لڑنا جھگڑنا شریفوں کا کام نہیں۔ انسان لڑتے ہوئے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر انسان رشتوں کے بغیر جی سکتا تو اللہ رشتے نہ بناتا، کیونکہ اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب ظلم نہیں کرتا، وہ بس اپنے بندے کا ایمان آزماتا ہے، اور جو اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اللہ بھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے۔ یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ وقت، لوگ، قسمت، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی گردش میں آئے تو انسان نکھر بھی سکتا ہے اور بکھر بھی سکتا ہے۔ پیار ایسے نہیں مرتا خود اپنے ہاتھوں، یہ خودکشی نہیں کرتا، اسے مرنے کے لیے ہمیشہ قاتل چاہیے، جو کبھی وقت ہوتا ہے اور کبھی کوئی دشمن۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آ جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ انسان کو ضرورت نہیں، خواہش بے رحم بناتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہیں۔ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کو پہاڑ جیسا بڑا بنا لینے والی مشقت ہے کہ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو۔ یہ محبت کا طواف ہے، اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کرے؟ آگ سے مت ڈرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے اچھے عمل نہ ہو۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بہتر اجر دینے والا ہے۔ وہ نیک لوگوں کو اور ان کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جاؤ، یہی صبر ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہے اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ نئے دن کو پرانے دن کی باسی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے؟ یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔
दुख का कोई पैमाना नहीं होता कि माप लें। कौन सा दुख बड़ा, कौन सा छोटा, हर दुख की अपनी जगह होती है और हर शख्स को अपना दुख ज़मीन आसमान से भी बड़ा लगता है। जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी सारी मखलूक बहुत एहसान मानने वाली, बहुत कद्र करने वाली होती हैं। वक्त वक्त की बात होती है, कभी बड़े से बड़ा वाक़या हकीर लगने लगता है तो कभी मामूली सी बात ज़िंदगी का रोग बन जाती है, क्योंकि वक्त उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। हर सफ़र इंसान को तब्दील करता है और हर सफ़र इंसान को एक नई मंजिल पर ले जाता है। और जब सोच बदलती है तो वक्त बदलता है, नफ्स समेत ये सारी दुनिया बदल जाती है। जैसे हमारे नसीब के रिस्क का एक एक दाना मुकर्रर किया होता है, ऐसे ही हमारे नसीब का बंदा भी मुकर्रर होता है। वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचा देता है, हमारे रुके हुए काम चला देता है। वो वसीला बन जाता है, हमारी मंजिल के रास्ते का पुल बनकर पार लगा देता है। ये दुनिया वैसे भी किसी काम की नहीं, जहाँ कांच का मन रखने वालों को हरदम पत्थरों का सामना रहता है। खुदा और किसी वक्त याद आए न आए, दो मौक़ों पर ज़रूर याद आता है, जब कोई चीज़ छिन जाए या जब कोई चीज़ चाहिए हो। हौसला भी इंसान तभी दे सकता है जब वो खुद हौसला रखता हो। हाँ, खुशकिस्मत वही तो है कि जिन्होंने ज़िंदगी में ही रब को पा लिया, रब को प्यारा होने से पहले ही रब को प्यारे हो गए, रब से मिलने से पहले ही रब से मिल चुके। यही लोग काबिल रश्क हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी नज़रों में मोतबर रहने की होती है। बाज़ लम्हे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली के लम्हे होते हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियों को सिर्फ़ एक लम्हे की ज़रूरत होती है, जो इंसान को बहुत सारी जंजीरों से आज़ाद कर देता है। अगर आप गलत सवारी पर चढ़ जाते हैं तो आप सबसे पहले मरहले पर उतरने की कोशिश करें, क्योंकि जितना फासला कम होगा वापसी उतनी आसान होगी। सबका एहसास करने वाले लोग जब खुदा से अपनी बातें करते हैं तो रो पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हादसों का इंतज़ार किया जाए, लिहाजा लौट आओ अपने रब की तरफ और उसके हुक्मों पर अमल पैरा हो जाओ। क्या शुक्र के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने पूरे हवास के साथ नमाज में हमें अपने सामने खड़ा होने दिया? ऐसा शख्स बहुत खुश नसीब है जो अल्लाह के हुजूर पेश हुआ हो। चाहने और चाहे जाने की आस में कुछ लोग फना हो जाते हैं, पर हासिल और वसूल उसी को होता है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को सबसे ऊपर रखता है। नमाज तो हर कोई कायम कर लेता है, पर पढ़ता कोई कोई है। ऐसे लोगों पर अल्लाह की ख़ास इनायत और रहम होता है। एक वक्त आता है कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, फिर सुकून ये सोचकर मिलता है कि अल्लाह देख रहा है और वो सब जानता है। कुछ लोग चाँद की तरह होते हैं, उनमें नूर भी होता है, गुरूर भी होता है और वो दूर भी होते हैं। कुछ लोग ज़ब्त और सब्र की सीढ़ियाँ चढ़ने के माहिर होते हैं, पर एक दिलासा, एक प्यार भरा मीठा बोल उनको सीढ़ियों से गिरा देता है, और ये गिरना वो वाहिद गिरना है जिससे चोट नहीं लगती। ज़मीन पर रहना हवाओं में उड़ने से बेहतर है। अपनी अंदरूनी और रूहानी खूबसूरती का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपके चेहरे पर झलकती हैं। आपका अंदर आपके चेहरे पर वाज़े यानी साफ जाहिर होता है। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाय नहीं करेगा दुआएं, ज़रा इंतज़ार कर। खुद को पढ़ने के मरहलों में हूँ, अब तक बस इतना जाना कि खाक हूँ मैं। बाज़ मुस्कुराहटें बहुत खामोश होती हैं, शोर तो बस आँखों की नमी में होता है। इंसाफ मांगा या दिया नहीं जाता, इंसाफ तो किया जाता है। ज़िंदगी को कोई मकसद और मतलब देना ही ज़िंदगी का असल मतलब है। किसी की मासूम हंसी के पीछे दर्द को महसूस करना सीखें। लोग हंस हंस कर खुद को सज़ा भी देते हैं।
محبوب پر زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ اکثر اپنے محبوب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ محبت کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی حقیقت کو جان لینے والی بن جاتی ہیں۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہیں۔ آپ کا اپنے قریبی رشتوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کندھے پر تھپکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر گامزن ہو سکے۔ انسان کا موجودہ قدم اگلے قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط رویے میں لپیٹا نہ کریں، کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے۔ جو زبان چاقو چھریاں تیز کرتی ہو وہ زبان ایک دن اپنے ہی چاقو سے کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا زبان کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے یا سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے۔ محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھول کی طرح مہکتی رہتی ہے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے۔ چیزوں کو اور انسانی رویوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر الگ نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ جو تبدیلی محسوس کریں اس کو قبول کر لیں۔ زندگی کو محسوس کروائیں کہ آپ بھی ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر صحیح فیصلے کر لیتا ہے۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ روز صبح زندہ ہوتے ہیں اور رات کو مر جاتے ہیں۔ لہٰذا خواب دیکھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ بظاہر آزاد لگنے والے لوگ یادوں کی قید میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سکون انہی یادوں سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور اسے کہاں کس کے پاس اور کب رکھنا ہے، کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، اس لیے یہ سب جاننا آپ پر لازم ہے۔ زندگی سے ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے کہ چاہے جتنی تکلیف ہو، اپنا دکھ صرف اپنے تک ہی رکھو اور رب سے دوستی کر لو، اور پھر دیکھنا دکھ سکھ میں کیسے بدلتے ہیں۔ لوگ اگر کچھ سنائیں تو سن لیا کریں، کیونکہ آج کل سنانے والے تو بہت ملتے ہیں پر سننے والے بہت کم ہیں۔ کسی کا دکھ سکھ سننے سے بڑا صدقہ آج کل کوئی نہیں۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی صاف نیت آپ کے رشتوں میں لمبی عمر قائم کرتی ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں خالی جگہیں پر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مخلص بن جاؤ، تمہارا بھی ایک مقام ہوگا۔ دوستو، ناراضگی ختم کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جسے آپ ناراض سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہیں۔ اگر انسان کی خوبصورتی کی پیمائش کرنا مقصد ہو تو اس کے خوبصورت اعمال کا جائزہ لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے خوشبو آئے تو مثبت انداز اپنائیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کرنے کے تمام موقعوں کو ضائع کر دے۔
دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں اور دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ اس طرح یاد آتے رہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں کھلا گلاب، جو ہر طرف اپنی یاد کی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ رب کی پناہ میں ہوتا ہے۔ سنو، باتیں تو بہت ساری ہیں، باری ہے عمل کی، کر کے دکھاؤ۔ اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عشق ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اپنے دوست کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے پردہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ علم اور زندگی کی حقیقتیں کتابوں میں نہیں بلکہ ان تجربات میں ہیں جن کو آپ نے حاصل کیا۔ جو الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں پھر وہ الفاظ آپ کے نہیں رہتے، دنیا اس کو آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حوالہ بنا لیتی ہے۔ ایک دوسرے سے شکایتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے، جو جیسے جی رہا ہے جینے دیں۔ کبھی کبھی ہار مان لینا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہار مان لینا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ لوگ محبت کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ صبر اور خوبصورت لمحات کی بہت گہری دوستی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیے پر آتا ہے، اور پتہ ہے دوستو، اللہ اگلے ہی لمحے تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑنا، نا امید نہ ہونا کبھی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ہر بار قسمت نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ مستقبل ان کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فکر نہ کریں کہ کوئی اب آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی دوسرے کے لیے اچھا بننے سے بہتر ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے اچھا بن جائیں تو سب اچھا ہے۔ اخلاق کی بلندی کا پہلا قدم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں بہترین ہونا چاہیے، ہمیں بس بھرپور کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی عقل مندی ہے۔ بعض مرتبہ سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ زندگی صرف ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ کی ذات کامل ہے، اور اس کامل کی محبت روح کو مکمل کرتی ہے۔ کبھی کبھی الفاظ بھی چپ ہو جاتے ہیں اور پھر صرف چہرہ بولتا ہے۔ رابطے بحال کریں، کیونکہ صرف رب کریم ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں سے یہ امید مت رکھو، نیک اور ایماندار انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے۔ سب اچھے ہیں ایسا سوچنا ضروری ہے۔ محسوس کریں اور یقین کریں، اگلے ہی لمحے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی اور اطمینان بھی۔ ہمدرد کوئی نہیں بنتا، سر درد بننے کے لیے سب تیار ہیں۔ ہمدرد بنیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے درد ہو۔ شخصیت ایسی رکھیں کہ جو چھوڑ جائے وہ پچھتائے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، پر یہ بات کوئی ہی سمجھ پاتا ہے۔ ہم غفلتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں،
اور پھر دکھ نہ ہونے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ چاہتے رہنا ہی تو اصل چاہت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ انسان کی زبان اس کی زندگی کی لگام ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرف موڑتا ہے۔ ایک وہ تھا، ایک وہ ہے، جو ہے وہی سچ ہے۔ محبت کی تاثیر بنا بات کیے اور بن دیکھے بھی پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر کے شور میں کچھ آوازیں دبی ہوتی ہیں، ان آوازوں کو سننے کے لیے کچھ لمحات خاموشی کے بھی گزارنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ دبی ہوئی آوازیں آپ کو خود سے روشناس کرا دیں، آپ کی پہچان کرا دیں۔ ہم سب اپنی پہچان تو خوب کرواتے ہیں، پر اصل پہچان تو وقت کرواتا ہے، اور جیسا وقت آپ نے گزارا ہوگا آپ کی پہچان بھی ویسی ہی لکھی جائے گی۔ صبر کرنا بھی دعا کرنا بھی ہے، اور جس نے دعا اس یقین سے مانگی کہ قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ ضرور قبول ہوگی۔ لہجوں میں نرمی اور شفقت رکھا کریں، کچھ لوگ انہی لہجوں کے ترسے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں دلوں میں لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں ایک ساتھ مانگتے ہیں، پر وفاداری اس کی شرط ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے۔ ہم اس وقت عزت دار اور باوقار ہو جائیں گے جب ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلنے لگیں گے اور ہم اپنے وسائل کے مطابق جینا سیکھ لیں گے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ خواب پسند ہے مجھے، اکثر وہیں ملاقات ہوتی ہے ہماری۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی ذات کی نفی کر دینا درویشی ہے، اور اپنی ذات کو اجاگر کرنا خود غرضی ہے۔ اپنی ذات سے فائدہ دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیز ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، کسی کے وقت پر کبھی مت ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض مرتبہ کوئی ہماری خاموشی کا بھی حقدار نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ مشکل ہو، مگر کبھی کبھی اپنے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ حقیقی عشق میں نہ رسوائی ہے نہ تنہائی ہے، ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ معجزے صبر کا پھل ہیں، اور پھر الفاظ اور اس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ سفر میں عین ممکن ہے کہ ہم خود کو چھوڑ دیں یا کھو دیں، پر دعائیں کرنے والوں کا سہارا موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے واپس مانگ لیتے ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نفرتوں کو جلا دیجیے اور خود کو راکھ ہونے سے بچا لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورتی دے رکھی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو
اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہیں دھرتا، بے فائدہ گفتگو سے بچتا ہے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، تو جان لیں کہ اب آپ مضبوطی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی،
اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی؟ وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔